حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے آج اس مختصر وقت میں چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ حق سچ سمجھنے، اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے، اس پر قائم رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق بخشے۔ حضرات، عام طور پر یہ بات سنی جاتی ہے کہ بات دل پر اثر نہیں کرتی، یا یوں کہہ لیں کہ جو بات کرنے والا ہے اس کی زبان کے اندر تاثیر نہیں، بے عملی کی وجہ سے دل بھی بنجر ہو سکتا ہے اور بدعمالی کی وجہ سے رب العالمین کسی بھی بندے کی زبان کی تاثیر بھی چھین سکتا ہے۔ دل بنجر کیوں ہوتے ہیں؟ دل ویران کیوں ہوتے ہیں؟ سیدھے لفظوں میں دل مردہ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی چند وجوہات، دلوں کے مردہ ہونے کی، بنجر ہونے کی، حق بات کو قبول نہ کرنے کی چند وجوہات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسانی جسم کے اندر دل کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا اچھی طرح سن لو، جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور بندے کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو، کیونکہ زبان یہ دل کی ترجمان ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے۔ دل مقام ہے ایمان کا، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، ایمان کے رہنے کی جگہ، ایمان کا ٹھکانہ، ایمان کا محل وہ انسان کا دل ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے چہروں کو، تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ دل سیدھا رہے، مستقیم رہے، درست رہے تو سب ٹھیک ہے، اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو پورے جسم میں بگاڑ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ آنیۃ فی الارض، زمین کے اندر اللہ کے کچھ برتن ہیں، وآنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین، اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک بندوں کے دل ہیں، وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ وَأَلْيَنُهَا وَأَرْقُهَا، أَحَبُّهَا إِلَيْهِ، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ دل ہیں جو سب سے زیادہ نرم ہوں اور سب سے زیادہ رقیق ہوں، یعنی جن پر بات اثر کرے، احکام شریعت کی تابع داری کا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، تمنا پیدا ہو جائے، اللہ کے دیدار کی طلب پیدا ہو جائے، جہنم سے آزادی اور جنت کے داخلے کی سچی تڑپ پیدا ہو جائے، یہ دل، نرم دل، رقیق دل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔
دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا سادہ سا اور مختصر سا جواب یہ ہے کہ گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اللہ کے رسول کی مخالفت کر کر کے بندوں کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، بندوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سے نرمی ختم ہو جاتی ہے، خیر کی بات کو قبول کرنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، بھلائی کو قبول کرنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ لوگ برائیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، حد سے گزر گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی ان کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ کتنے سخت؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، جس طرح پتھر کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی بڑھ کر فرمایا او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کر دی۔ پھر ایک اور بات بتائی، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ پتھر ان دلوں سے بہتر ہیں جن کو اللہ نے سخت کر دیا، کیونکہ بعض پتھروں کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، ان دلوں سے کچھ نہیں نکلتا، چشمے نہیں نکلتے، یہ پانی نکل آتا ہے پتھروں کے اندر سے۔ لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر نہ اس سے کچھ نکلتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کچھ داخل ہوتا ہے سوائے شر کے، شرارت کے، شیطان کی پیروی کے، بدی کے۔ اس کے دل کے اندر کسی چیز کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر ان دلوں سے بہتر ہیں کیونکہ ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے، خوف سے گر جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں۔ وہ پتھر جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں بہتر ہیں اس بندے کے دل سے جس کو اللہ نے اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے سخت کر دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا جو تم کرتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی کام، تمہاری کوئی نیکی، تمہاری کوئی بدی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا پہلا طریقہ، پہلا کام جو سنگ دلی کا سبب بنتا ہے، دلوں کو بنجر کرنے کا اور مارنے کا سبب بنتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے سے دوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری باتیں کثرت سے نہ کیا کرو۔ کثرت سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ دلوں کی سختی کا سبب بن جاتی، دل سخت ہو جاتی۔ اور فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی مثال ہے، وہ زندہ ہے، اس کا دل بھی زندہ ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ بھی مردہ ہے، اس کا دل بھی مردہ ہے، وہ زندہ لاش ہے۔ دوسری بات، دلوں کے بنجر ہونے کے لیے دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی موت سے غافل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکثروا ذکر حازم اللذات، آرزوؤں کو ختم کرنے والی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی آرزوئیں، دنیا کی طلب، یہ تمہارے دل سے نکل جائے گی، تمہارا دل بجائے سخت ہونے سے نرم ہو جائے گا۔ دنیا سے محبت، موت سے غفلت، موت سے نفرت، موت سے بیگانگی،
یہ دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، بنجر کر دیتی ہے۔ تیسری بات، ہمیشہ برائی کرنا، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرے دھل جاتا ہے، نہ توبہ کرے پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ وہ بات ہے جس کو رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ چوتھی بات، اپنے دل کی باتوں کو ماننا، اپنی خواہش کو پوجنا، جو دل میں آئے اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کے باوجود اس پر ڈٹ جانا۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، میری اور تیری تمنا پوری ہو رہی ہے، مجھے اور تجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری اور تیری تمنا پوری ہونے میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے دل مردہ ہو گیا۔ فلما زاغوا وزاغ اللہ قلوبہم، جب لوگ ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی قرآنی صورت نازل ہوتی ہے وہ آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کیا تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا اپنے بارے میں؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہاں سے اس مجلس سے نکل جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ جو اللہ کے قرآن سے منہ موڑتے ہیں اللہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو نیکی سے دوسری طرف پھیر دیتا ہے۔ بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔ چھٹی بات، آخرت کو بھول جانا۔ جو بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ساتویں بات، زیادہ ہنسنا اور کھیل کود میں ہمیشہ مشغول رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور آٹھویں بات، دنیاوی محفلوں میں بیٹھ کر غیر شرعی اور فضول باتیں کرنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو خلاف شریعت اس مجلس میں نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نویں بات، فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا آنکھوں سے۔ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جن کا دیکھنا اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے منع کیا، تو پھر دیکھنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ 10ویں بات، جو شخص دین کو سمجھنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش نہیں کرتا اور دین کی بنیادی باتوں کو نہیں سیکھتا، بالکل بیسک چیزوں سے نا واقف اور نا بلد رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ جو لوگ دین کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 10 اسباب آج ہم نے سنے سنائے ان کو دور کریں تاکہ ہمارے دلوں کی سختی اللہ پاک دور کر دے اور ہمارے دل نرم ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ اطاعت میں گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔